موت کے حوالے سے میں نے کہا موت بھی برحق، امام بھی برحق، موت کا انتظار بھی واجب، امام کا انتظار بھی واجب۔ تیسرا جملہ اصلی جملہ، یعنی آج کی مجلس کا اصل جملہ یہ تیسرا، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، موت کی کوئی نشانی نہیں، امام کا کوئی وقت معین نہیں ہے، ظہور امام کی کوئی نشانی نہیں۔ اور یہی ایک بڑا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے میں نے موت کے حوالے سے بات شروع کی۔ نہیں بھائی، امام کا وقت تو معین ہے اور امام کے ظہور کی نشانیاں تو ہیں، ہر ایک یہی کہے گا نہیں۔ جیسے موت کے بارے میں، کیا ہارٹ اٹیک آ جانا نشانی ہے کہ اس کو موت آئی؟ کیا کینسر ہو جانا علامت ہے اس بات کی کہ اسے موت آئی؟ موت مانتی ہے ایسے اصول؟ ارے موت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ بوڑھے بیٹھے رہتے جوان چلے جاتے۔ موت کا قاعدہ یہ ہے کہ گودوں میں جن کو کھلایا تھا ان بچوں کے لاشیں اٹھانا پڑتے ہیں۔ شہادت کی منزل کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام زندگی میں موت یہ اصول نہیں مانتی ہے جو عقل کہتی ہے جو پہلے آیا وہ پہلے جائے گا۔ امام کی کوئی تاریخ نہیں بتائی، ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو چاہے ابھی امام آ جائے۔ باہر تو اکثر مجھے ایسے بچے ملتے ہیں، باہر کے اندر کراچی بھی آ گئے، مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن ہے، انٹرنیٹ کم بخت ایک ایسی چیز بن گیا جو نہج البلاغہ میں میرے مولا نے بھی کہا ہے اور ہمارے اردو زبان کا محاورہ بھی کہ عجیب چیز ہے شادی، جو کرے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کرے وہ بھی پچھتائے۔ انٹرنیٹ رکھے تب بھی پچھتائے، نہ رکھے تب بھی پچھتائے۔ نہ دنیا سے کٹتے رہ سکتے ہیں اور نہ انٹرنیٹ کے زمانے میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جعفری ہاؤس کا عنوان ہے دور جدید کے فتنے۔ آج کا تو سب سے بڑا فتنہ انٹرنیٹ۔ اب انٹرنیٹ تو مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن ہے انٹرنیٹ پر۔ آپ لوگوں نے بتایا امام جب آئیں گے عاشورہ ہوگا اور جمعہ ہوگا، پورا 100 سال کا انٹرنیٹ کے اندر آنے والے 100 سال کا کیلکولیشن کہ عاشورہ جمعے کو کب پڑے گا۔ معلوم ہے 15 سال بعد، 15 سال تک تو امام نہیں آ رہے، عاشورہ جمعے کو پڑھے تب امام آئیں گے۔ میں یہ بہت پڑھتا ہوں لیکن ایک جملے کی حدیث اگر آپ 50 دفعہ بھی سن لیں تو آپ کا کیا نقصان ہے۔ ایک جملہ ہے خالی، بہار الانوار جلد 52 صفحہ 51، 52 51 بہترین ریفرنس ہے، آپ کو یاد رہے گا۔ حدیث اس امام معصوم کہ جس امام معصوم نے اسلام کو ایسی زندگی دی کہ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی منبر سے اسلام پھیلایا جا رہا، یہ حسین کا تصدق تھا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ حسین کہتے ہیں میرے بیٹے میں، بیٹے سے مطلب اس وقت وارث، انتقام لینے والا، حجت خدا، نسل کا نواں امام، کہا کہ میرے بیٹے میں ایک شباہت حضرت موسیٰ کی ہوگی۔ اچھا یہ جملہ جو ہے 3 الگ الگ اماموں نے کہا، آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا، سب سے پہلے آقا حسین نے کہا، کوئی اور مطلب تھا۔ پھر یہی جملہ چھٹے امام نے کہا، مطلب کچھ اور تھا۔ یہی جملہ 11ویں امام نے کہا، مطلب کچھ اور تھا۔ تینوں اماموں نے کہا کہ یہ آخری امام موسیٰ کی طرح ہوگا، مگر تینوں نے الگ الگ حوالے سے کہا۔ تو آئیے ہم الٹا چلے، بجائے تیسرے پھر چھٹے پھر 11ویں کے آئے الٹی گنتی کریں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر، پہلے 11واں پھر چھٹا پھر تیسرا۔ 11ویں نے تو بہت مشہور حدیث، پھوپھی سے کہا کہ آج ٹھہر جائیے 15 شعبان شب برات، اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا۔ پھوپھی نے گھبرا کے کہا لیکن وہ بیٹا کس سے ملے گا؟ کہا نرجس سے۔ کہا نرجس کے ساتھ تو ابھی میں افطار میں بیٹھی تھی، کوئی آثار حمل پریگننسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ 11ویں نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا عیسیٰ کی مانند، موسیٰ کی مانند ہے۔ مادر موسیٰ کو بھی ایک لمحے پہلے تک پتہ نہ تھا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ فرعون کے سپاہی ایک ایک عورت کا جسم ٹٹول کے دیکھ رہے تھے کہ وہ حاملہ ہے کہ حاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے کہ امام زمانہ کی ولادت آخری منٹ تک چھپائی گئی، عباسی حکمران کے جاسوس یعنی جاسوس کنیزیں امام کے گھر میں بھیجی گئیں اور ہر ہفتے بھیجی جاتی ہیں، دیکھتے رہنا، کوئی عورت حاملہ نظر آئے تو فوراً رپورٹ کرنا۔ کہا موسیٰ کی مانند ہے۔ موسیٰ کی ولادت کو اللہ نے چھپایا، گرچہ آج کی رات عیسیٰ کی ولادت کی رات، 25 دسمبر
کل کا دن آج ولادت عیسیٰ کی رات ہے، لیکن تذکرہ آ رہا ہے ولادت موسیٰ کا، کیونکہ ولادت عیسیٰ کا تذکرہ جعفری ہاؤس کی صبح کی مجلس میں آ گیا۔ خیر، تو اب یہ 11ویں نے اس حوالے سے کہا، چھٹے نے کیوں کہا؟ چھٹے نے کہا جو میری ساری زندگی کا موضوع ہے۔ چھٹے امام نے مفضل ابن عمر نامی بہت مشہور صحابی، سلمان فارسی کا نام میں لوں گا آپ پہچان جائیں گے، ابو ذر کہوں گا پہچان جائیں گے، مالک اشتر کہوں گا پہچان جائیں گے، مفضل ابن عمر تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کس کا نام لے گیا، بہت اہم صحابی۔ ان سے امام نے کہا میرا بیٹا آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا۔ کس لیے؟ کس چیز میں؟ راوی نے پوچھا مولا کس چیز میں؟ کہا اس چیز میں کہ موسیٰ 40 دن کے لیے غیبت میں چلے گئے تھے، 40 دن خالی۔ قوم نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا، سامری نے سونے کا بچڑا بنایا، قوم نے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ جو موسیٰ اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ لائے تھے، 40 دن کی غیبت میں قوم سے برداشت نہ ہوا۔ سونا ایسی ہی چیز کا نام ہے، چاندی ایسی ہی چیز کا نام ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ کی دکان ایسی ہی چیز کا نام ہے، شاہ عالمی کا بزنس ایسی ہی چیز کا نام ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، دیانتدار تاجر ہیں اس مجمع کے اندر اور بہت سارے ہیں، لیکن کتنا مشکل ہے مارکیٹ میں بیٹھ کر دولت کی ترغیبات میں رہ کر اپنے دامن کو بچا لینا۔ وہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا بازار تو شیطان کی بیٹھک، جتنا کم رہو اتنا اچھا، روزی بھی کمانا، گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن حرام و حلال کا خیال کرتے ہوئے کہا قوم موسیٰ کو دیکھ، جس موسیٰ نے احسان کیا، فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا کے لائے، عقیدہ بھی درست کیا، دنیا بھی بنائی، 40 دن کے لیے غیر حاضر ہوئے تو قوم دولت پر ایسا ریچھی، سامری کی باتوں میں ایسا آئی، قارون کی دولت نے ایسا ان کی آنکھوں کو اندھا کیا کہ سونے کے بچڑے کے آگے ایک خدا کے ماننے والے سجدے میں گر پڑے۔ کہا اسی طرح میرا بیٹا جب غائب ہوگا تو ہمارے بہت سے ماننے والے ہمارے بیٹے کی غیر حاضری میں بھول جائیں گے کہ ہمارا پیغام کیا ہے اور ہمارے بیٹے کا مشن کیا۔ بہت پورا یہ جملہ پورا اشرا ہے، کم از کم ایک تقریر ہے، لیکن اس کی ٹکڑے ٹکڑے باتیں تو آ ہی رہی ہیں میری مجالس میں۔ لیکن سب سے پہلے آقا حسین نے امام زمانہ کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی۔ چھٹے امام تو بعد میں آئے نا، 11ویں تو ان کے بھی بعد آئے نا۔ آقا نے سرکار سید الشہداء نے کیوں کہا یہ موسیٰ جیسا، جو آج کی مجلس کا پہلے حصے کا عنوان ہے وہ دیکھیے۔ امام سے پوچھا گیا مولا سے، آقا حسین سے، کہ بھئی یہ موسیٰ کی مانند کس میں؟ کہا اس میں کہ موسیٰ کو جب اللہ نے ظاہر کیا۔ اب بہت برا لگ رہا ہے مجھے کہ اتنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے جناب موسیٰ کے کچھ حالات بیان کروں، مگر ربط ملانے اور بچہ سمجھ جائے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ فرعون کے محل میں پڑھے مگر اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہوئے فرعونی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، وہ چلے گئے جنگل، غیبت میں چلے گئے۔ جناب شعیب کے پاس 14 سال انہوں نے خدمت کی، جناب شعیب کی بیٹی سے شادی کی۔ اب کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ، موسیٰ کی شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، بیوی کو لے کے اپنے گھر آ رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ اندھیرا بہت زیادہ تھا، بیوی نے کہا اندھیرے میں میرا دل گھبرا رہا، آگ لے کر آؤ۔ موسیٰ کو ایک جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، پورا سورہ طٰہٰ کی آیتیں، وہ آگ گئے، پتا چلا خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ کل صبح فرعون کے دربار میں جا کے اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ آقا حسین کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کو ظہور کا اعلان اتنے جلدی، کوئی وقت، کوئی نشانی، کوئی وقت ہی نہ دیا، آج رات غیبت میں صبح ظاہر ہو جانا۔ موسیٰ تک کو خیال نہ تھا کہ اتنے جلدی میں ظاہر ہوں گا، ورنہ شادی اس موقع پہ نہ کرتے۔ ابھی بیوی کو لے کے گھر بھی نہیں پہنچے ہیں اور اعلان ظہور ہو گیا۔ اسی طرح میرا بیٹا اس طرح بھی آ سکتا کہ جب رات شروع ہوگی تو دور دور تک کوئی چانسز نہیں ہے امام کے آنے کے۔ اب چانسز کسے کہتے ہیں؟ مثلا دجال نہیں آیا، سفیانی نہیں آیا، وہ قتل عام کوفے میں نہ ہوا، سورج مغرب سے نہیں نکلا، 1 مہینے میں چاند گہن سورج گہن دونوں ایک ساتھ نہیں ہوئے، یہی ساری نشان، کوئی آثار نہیں، اور پتہ چلا راتوں رات خدا نے حکم دیا اور امام آ گیا۔ تو یہ جو کہا ہے، اور آقا حسین نے کہا، آقا حسین کی بات کو تو آپ نظر انداز نہیں کریں گے نا، یہ اس لیے کہ ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو۔
اچھا کس چیز کی تیاری؟ تیاری کس بات کی؟ یہ ہے میرا اصل عنوان، تیاری اس بات کی کہ امام آ جائیں تو آپ ایک بات ان سے نہ کہیے گا، مولا ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں نا، آپ جہاد کر رہے ہیں، یا تو آپ جہاد 3 دن بعد کیجئے گا، امام سے آپ کہیں، یا مجھے 3 دن کی چھٹی دیجئے گا، 3 دن بعد آ رہا ہوں۔ کیوں بھائی ابھی تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ لشکر کوئی ایک لشکر امام دکھا دیجئے مجھے، آدم سے لے کے پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کے 11ویں امام تک، جس کے سپاہیوں کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ آپ کو بھی پتا